ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج ہمارا درس نمبر 106 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153۔ اس آیت میں ایمان والوں کو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت کے مطابق کوئی بھی قوم ترقی کی 5 منازل طے کیے بغیر عروج تک نہیں پہنچ سکتی۔ ترقی یافتہ قوم کی پہلی منزل وہ تہذیب الاخلاق ہے، دوسری منزل تدبیر منزل ہے، تیسری یعنی تدبیر منزل کے آگے 4 قانون ہیں۔ پہلا قانون وہ شادی بیاہ سے متعلق ہے، جس میں میاں بیوی کو حقوق و فرائض آتے ہیں۔ دوسرا قانون والدین اور اولاد کی اصلاح سے متعلق ہے۔ تیسرا قانون مالک اور مملوک کے تعلقات پر مبنی ہوتا ہے، یعنی حاکم و رعایا۔ اور چوتھے قانون میں اقربا، رشتہ دار اور دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات اور ان کی اصلاح کی تدبیر ہوتی ہے۔ تہذیب الاخلاق اور تدبیر منزل کے بعد ترقی یافتہ قوم کی تیسری منزل وہ تدبیر مدنیہ ہے، جس کے ذریعے شہر، بستی یا محلہ کی اصلاح مطلوب ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی منزل اصلاح ملک، وطن اور ملک کی اصلاح، اور 5ویں منزل خلافت کبریٰ، یعنی جس کے ذریعے تمام جہان کی اصلاح مطلوب ہوتی ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جناب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا ہے، یعنی کہ بین الاقوامی اصلاح، پورے عالم، تمام عالم کی اصلاح۔ تو الغرض جو قوم ترقی کے اعلیٰ مقام پر پہنچتی ہے اسے ہر حال میں یہ 5 منازل طے کرنا پڑتی ہیں۔ ترقی کے آخری زینہ پر پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں اس قدر صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ خطیرۃ القدس یا بہشت بری کا ممبر بن جائے۔ یہ انسان کی انتہائی ترقی کا مقام ہے، اور اگر وہ اس مقام تک، اس منزل تک نہیں پہنچ سکا تو وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو تہذیب الاخلاق کے 5 اصول یہاں پر بیان ہوئے ہیں، اور ان 5 تہذیب الاخلاق کے 5 اصولوں میں سے 2 اصول ذکر اور شکر، اس کا بیان کل کے درس میں ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا اصول ہے تہذیب الاخلاق کا وہ صبر ہے، اور یہاں پر وہ تیسرا اصول صبر بیان کیا گیا ہے۔ صبر کے لغوی معنی ہے روکنا، اور اصطلاح شریعت میں اس کے معنی یہ ہے کہ تنگی اور ناخوشگواری کی حالت میں نفس کو عقل پر غالب نہ آنے دیا جائے اور قدم شریعت کے دائرہ سے باہر نہ نکالا جائے۔ تفسیر ماجدی جلد اول۔ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کا پہلا نسخہ صبر ہے، اور صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ تو یہاں پر کسی کو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کرنی، اور جبکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں
کہ مدد طلب کرو صبر سے اور مدد طلب کرو نماز سے۔ تو نماز اور مدد، نماز اور صبر یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو غیر اللہ ہیں، تو اب ان دو چیزوں سے مدد لینا کیسے جائز ہوا؟ تو یہاں پر سمجھنے کی بات ہے کہ یہاں پر حرف با داخل ہے، یعنی بالصبر، صرف صبر نہیں ہے، بالصبر، اس کا معنی ہے صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے، یعنی تم نے مدد لینی ہے تو صبر اور نماز سے مدد نہیں لینی بلکہ ان کے ذریعے سے مدد مانگنی ہے، اور مانگنی کس سے ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ تعلیم دی گئی اور بار بار جملہ ہم سے کہلوایا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ قرآن حکیم میں فرمایا واللہ المستعان، اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ اور ہم روزانہ عشاء کی نماز میں جو وتر پڑھتے ہیں اس میں بھی ہم کہتے ہیں اللہم انا نستعینک و نستغفرک، اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو مدد صرف اللہ رب العزت سے ہے کیونکہ مستعان اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہاں یہ عبادتیں ہیں، صبر کرنا بھی عبادت ہے، نماز خود عبادت ہے، اور ان کے ذریعے تم اللہ رب العزت سے مدد مانگو۔ تو اس لیے صبر جو ہے یہاں پر صبر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے، یعنی مدد اللہ سے مانگنی ہے اور ذریعہ صبر کو بنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کا پہلا نسخہ بیان فرمایا صبر، اور صبر کی 3 قسمیں لکھی ہیں مفسرین نے، علماء نے۔ فرمایا کہ ایک صبر ہوتا ہے اطاعت پر، یعنی اللہ رب العزت نے جتنے احکامات کا حکم دیا ہے ان تمام کی ادائیگی پر نفس کو مجبور کرنا۔ جی نہیں چاہے گا، بعض اوقات سردی کا موسم ہے، ٹھنڈ پڑ رہی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، صبح کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، وضو بنانا ہے، جی نہیں چاہتا، نفس جو ہے وہ اس پر آمادہ نہیں ہو رہا، لیکن نفس کو مجبور کر کے انسان جب اٹھتا ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ اس نے اطاعت پر صبر کیا ہے۔ دوسری قسم ہے تمام گناہوں سے نفس کو روکنا اور اپنے آپ کو گناہوں کی غلاظت سے بچانا۔ نفس مجبور کرتا ہے انسان کو گناہ پر، گناہ کی طرف ترغیب دیتا ہے، گناہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بظاہر اس گناہ کے اندر لذت بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو روکتا ہے اللہ کا خوف دل میں لاتے ہوئے۔ تو یہ بھی ایک صبر ہے جو گناہوں سے نفس کو روکنے پر وہ کر رہا ہے۔ اور تیسری قسم ہے صبر کی، جب کوئی مصیبت یا حادثہ پیش آ جائے تو اسے اللہ رب العزت کی طرف سے سمجھ کر اس پر صبر کرنا۔ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں صابرین یعنی صبر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تینوں طرح کے صبر میں ثابت قدم ہوں گے، تو ان کے لیے انعام کیا ہوگا؟ تو فرمایا قرآن حکیم میں سورۃ زمر آیت نمبر 10 انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا اور بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے صبر پر، مصیبت پر یا پریشانی پر صبر کرنا، تو جب انسان صبر کرے گا، لیکن یہاں پر یہ ضروری ہے کہ وہ صبر جو ہے وہ ابتدا میں ہی ہو، یہ نہیں کہ پہلے اس نے خوب جزا فضا کر لی ہے اور چیخا چلایا ہے، واویلا کیا ہے، اور اس کے بعد خوب گلے شکوے کرنے کے بعد آخر میں جب کچھ نہ بن پڑا تو پھر کہتا ہے کہ میں صبر کرتا ہوں۔ یہ صبر نہیں ہے۔ حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا الصبر عند صدمۃ الاولی، یعنی کسی مصیبت کی ابتدا میں صبر کرنا ہی صبر کی علامت ہے، وگرنہ جب تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے انسان تھک جاتا ہے اور تمام وسائل سے مایوس ہو جاتا ہے تو آخر کار پھر صبر کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو اس لیے ابتدا میں ہی صبر کرنا، یہ جو کام کرنا ہے اور بعد میں کرنا ہے تو چاہیے کہ اس کو پہلے ہی سے کر لیا جائے، یعنی انسان اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، اپنے نفس کو معصیت سے روکے، اپنے نفس کو گناہوں سے روکے، ہر نفسانی خواہش کے آگے انسان نہ جھکے،
معصیت میں گرفتار نہ ہو، اور اگر کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کرتے ہوئے اللہ کی رضا پر راضی رہے کہ جو کچھ ہوا اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوا، اور اس میں یعنی ہر کام کے اندر اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو جب کوئی ایسی پریشانی سے انسان دوچار ہو تو ایسی حالت میں ہمیں تعلیم دی گئی کہ وہ پڑھ لے آدمی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صبر اور صدمے کی ابتدا میں ایسا ہو جائے، جیسے کہ حدیث شریف میں میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ابتدا میں ہی صبر کرنا وہ اصل صبر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو 4 چیزیں عطا کر دی گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دی گئی۔ پہلی چیز فرمایا کہ شکر کرنے والا دل، دوسری چیز ذکر کرنے والی زبان، تیسری چیز مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، اور چوتھی چیز فرمایا ایسی بیوی جو اپنی جان اور شوہر کے مال کے بارے میں شوہر کی خیانت نہ کرے۔ مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس آیت میں صبر کے ذریعے اللہ رب العزت سے مدد حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور صبر وہ دولت ہے کہ جس کے شروع میں تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اس صبر کی بدولت صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جس کے بارے میں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مدد، رحمت اور نصرت کے ساتھ ساتھ آخرت کے ثواب کا بھی حقدار بن جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر نصف ایمان ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صبر کا تعلق ایمان کے ساتھ ایسا ہے جیسا سر کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جس طرح سر کے بغیر جسم بیکار ہے، اسی طرح جس مسلمان میں صبر کی خوبی نہ ہو اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایک اور جگہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس میں صبر کی خوبی نہیں اس میں ایمان نہیں، یعنی اس میں کامل ایمان موجود نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کا دوسرا نسخہ فرمایا کہ وہ نماز ہے۔ نماز دین کا ستون اور مومن کی معراج ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی اور مشکل لاحق ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ لہٰذا ایمان والوں کو چاہیے کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کریں، اور صبر اور نماز سے کبھی بھی غافل نہ ہوں۔ یہاں نماز سے مراد نوافل یا صلاۃ الحاجات ہے۔ اللہ رب العزت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، خوشنودی اور اعانت یعنی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں نماز اور صبر سے مدد حاصل کرنے کا حکم ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر نماز اور صبر دونوں کا صلہ اور نتیجہ بیان ہونا چاہیے تھا، یعنی نماز کا بھی فرمایا، صبر کا بھی فرمایا کہ صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، لیکن آخر میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، نتیجہ صرف صبر کا بیان فرمایا، نماز کا بیان نہیں فرمایا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصول ہے کہ جس چیز کی اہمیت زیادہ ہو اس کے اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نماز کی اہمیت چونکہ ہر شخص جانتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا نتیجہ بیان نہیں فرمایا، بلکہ صرف صبر کا نتیجہ بیان کرنے پر اکتفا فرمایا۔ دوسرے یہ کہ صبر اپنے وسیع مفہوم میں ایک جامع لفظ ہے، اور صلاۃ اس کی ایک ممتاز صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کی نعمت جب صبر کرنے والوں کو ملے گی تو نمازیوں کو تو اس سے کہیں زیادہ درجے میں ملے گی، اس لیے اس کی صراحت کی ضرورت باقی نہ رہی۔ یہ تفصیل ہے تفسیر روح المعانی جلد 2 میں۔ اور آیت کے اس حصے میں کفار کے غلط اعتراضات پر رد عمل ظاہر کرنے کی بجائے صبر کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال ہوگی۔
تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد طلب کرو، مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک معیت عامہ ہے اور ایک معیت خاصہ ہے۔ تو معیت عامہ یہ تو ہر شخص کے ساتھ ہے، یعنی پروردگار عالم ہر ایک کے ساتھ ہے، وہ کسی سے دور نہیں ہے، وہ سب کے ساتھ ہے، تو ہر ایک کو یہ معیت حاصل ہے۔ اور معیت خاصہ وہ اس کے خاص بندوں کے لیے ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن حکیم میں ایک موقع پہ آتا ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران سفر ہجرت جب غار ثور میں تھے تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابوبکر صدیق سے ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں اللہ کی معیت حاصل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، سامنے پانی آ گیا، سمندر آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا، تو وہاں پر پریشان ہوئے تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اب ہم پکڑے گئے، مارے گئے، اب راستہ نہیں، آگے پانی ہے، آگے جاتے ہیں تو ڈوبتے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب موجود ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہیں، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، یعنی معیت پرہیزگاروں کو حاصل ہے۔ اور یہاں پر فرمایا کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو معیت حاصل ہے، اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی اور اعانت صابروں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر یہ بڑے بڑے اصول بیان فرمائے، شکر کو بیان فرمایا اور ذکر کو بیان فرمایا اور پھر صبر کو بیان فرمایا۔ آگے پھر دو اصول تہذیب الاخلاق کے اور بھی آئیں گے، دعا اور شعائر اللہ کی تعظیم۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔